السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی لاسٹ ٹائم جو ویڈیو شیئر کی تھی فرسٹ ایئر کامرس اکاؤنٹنگ کے ٹاپک کیش بک سے حوالے سے تھی، اور کیش بک میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیش بک جو کہ 12 کالم پر مشتمل ہوتی ہے، ان 12 کالم میں ہم نے کچھ اس طرح بتایا تھا کہ 6 کالم جو ہے لیفٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں اور 6 جو ہے رائٹ ہینڈ، یعنی 6 جو لیفٹ سائڈ کے جو کالم ہوتے ہیں ہم نے ان کو مزید ان کے نئے ناموں سے سائنونیم سے کال کیا تھا، جیسے کہ ریسیو، ڈیبٹ، انکریز اور پلس۔ یہ سب چیزیں جو ہے کیش بک کے ریسیو کالم کو شو آف کرتی ہیں، کہ یعنی ریسیو والی انٹری کیش بک کے لیفٹ سائڈ کے کالم میں آتی ہے، یا پھر کیش بک کو ڈیبٹ سائڈ ریسیو سائڈ بھی کہا جاتا ہے، کیش بک کو جو ہے انکریز بھی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی ان کیس کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر پیسے کیش بک میں ریسیو کے طور پہ آئیں گے تو آپ اس کو ریسیو سائڈ یعنی الٹے ہاتھ پہ لیفٹ سائڈ پہ شو کریں گے، یا پھر کیش بک میں اگر پیسے ریسیو کا ذکر نہ آئے اور کیش بک میں پیسے آپ کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پیسوں میں اضافہ بھی جو ہے وہ کیش بک ریسیو سائڈ کو ہی مینشن کرنے کا ایک سبب بنتا ہے، یا پھر آپ یہ سمجھیں کہ کیش بک میں پہلے پیسے نہیں تھے اور اب بڑھ گئے، تو یہ بات بھی میتھمیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے کیش بک میں پلس کو شو کرتی ہے۔ اور ڈیبٹ کا مطلب تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ڈیبٹ کے معنی آنا ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان تمام باتوں میں سے کوئی بھی بات اگر پیش آتی ہے تو یہ کیش بک کے لیفٹ سائڈ کے آئٹم کہلائیں گے اور اس کا میٹر کال کیا جائے گا۔ جبکہ اس کے برعکس بات کریں کیش بک کے حوالے سے، اگر کریڈٹ سائڈ کے سائنونیم کی، تو بات یہ ہوگی کہ ایشو کا اگر ذکر آئے گا تو کیش بک میں آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھیں گے۔ اگر رائٹ ہینڈ سائڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایشو کا مطلب کریڈٹ ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو چیک ایشو کریں گے تو وہ کریڈٹ کر کے ہی کریں گے، اور کریڈٹ کر کے جب آپ کریں گے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس سے ڈیکریزنگ شو ہوگی، اور ڈیکریزنگ شو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مائنس کی سچویشن شو کی جائے گی۔ تو یہ تمام باتیں سمجھ میں آنے کی ایک یہی وجہ ہمارے پاس سامنے آ رہی ہے کہ اگر پیسوں کا آنا نظر آتا ہے سوال میں تو کیش بک ریسیو آئٹم یعنی ڈیبٹ یعنی لیفٹ سائڈ ہے، اور کیش وغیرہ کا جانا جو نظر آتا ہے تو وہ کیش بک کی جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کال کی جائے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کیش بک تو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں سیکھی تھی، اور یہ انٹریوں پر بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی، اور یہ بتایا بھی تھا کہ کیش بک میں ریسیو سائڈ پہ کون سی انٹری آتی ہیں اور کون سی ایشو سائڈ پہ آتی ہیں۔ پھر کیش بک مکمل بھی ہو گئی، فرض کر لیں اب کیش بک مکمل ہو چکی ہے، تو اس کے بعد کیش بک کا کیا کام باقی رہ گیا ہے آج اس پہ بات کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیش بک اگر ایگزام میں آپ نے کر لی تو اس کو جو ہے آلموسٹ تو نہیں کہہ سکتے، کچھ حد تک جو ہے اس کو چیک کرنے کا نتیجہ ہمیں کیسے ملے گا۔ تو اس کی صورتحال کچھ یہ ہے کہ ریسیو سائڈ میں جو کیش اور بینک کے کالم ہیں، اور ایک ایشو سائڈ پہ کیش اور بینک کے کالم ہیں، تو ان 4 کالم میں جو ریسیو سائڈ پہ جو کیش اور بینک کے کالم ہیں، اگر ان کا ٹوٹل زیادہ ہوا بنسبت ایشو سائڈ کے کیش بینک کے کالم سے یعنی ٹوٹل سے، تو یہ صورتحال اس بات کا جو ہے ایک سگنل دے رہی ہے کہ آپ کی کیش بک کافی حد تک صحیح ہے۔ میں تو آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کیش بک میں لیفٹ سائڈ کا کیش اور بینک کا ٹوٹل زیادہ ہوتا ہے اور رائٹ سائڈ پہ کیش اور بینک کا ٹوٹل کم ہوتا ہے، تو یہ صورتحال آپ کی کیش بک کے سوال کے حوالے سے رائٹ سچویشن شو کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آلموسٹ تو نہیں ہے، کچھ حد تک ہے، پھر اس کے بعد مکمل طور پر سیکھنے کے لیے تو پھر جو ہے کہ اس کو سمجھنے کے پھر رزلٹ کا انتظار